ایک محمد رضا صدیق میچ ویوز کے ساتھ کئی ایشوز پہ آپ لوگوں کی گزارش رہتی ہے، سفارش رہتی ہے، طلب رہتی ہے کہ پاکستان سے باہر جو پاکستانی ہمارے ہیں اور خاص طور پر جرنلسٹ کمیونٹی میں اور جو انہوں نے بڑا کام پاکستان میں کیا اور ان سے رابطہ رہے۔ اسرار کے ثنا صاحب ذرا ہماری مین میڈیا اسٹریم سے آج کل غائب ہیں، لیکن غائب نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ موجود ہے اور اپنا یوٹیوب چینل بڑا اچھا رن کر رہے ہیں اور بڑے اچھے ٹاپکس اور اسٹیٹسمین کے طور پر لے کر وہ چلتے رہتے ہیں۔ کیلگری میں اس وقت موجود ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اب جو کہ اس وقت سعودیہ میں عمران خان صاحب کو جو وزٹ تھا بڑی پذیرائی ملی، اس سے پہلے اسلام فوبیا کے حوالے سے، فرانس کے حوالے سے جو بات سامنے آئی، تو باہر بیٹھے ہیں اور یقیناً نظر رکھی ہوئی ہے انٹرنیشنلی۔ آج ان سے پوچھتے ہیں سار خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے براہ راست سوال میں رکھ دیتا ہوں آپ کے، پہلے میں ایشو آ جاتا ہوں کہ ای یو کے اندر، یورپین یونین پارلیمنٹ کے اندر جو خاص طور پر جو ریزولوشن رکھی اسلامی فوبیا کے حوالے سے اور اس کے بعد کا یہ وزٹ، میں ان کو علیحدہ نہیں کرتا، اس کا اس دوسرے سے لنک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپین یونین جو ای یو پارلیمنٹ ہے وہ کیا کرنا چاہتی؟ دیکھیے ایو پارلیمنٹ کے حوالے سے حضرت صاحب سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ان کے دو ایشوز ہیں۔ ایک تو ایشو ہے انڈرسٹینڈنگ کا، جس طرح کے بارے میں پرائم منسٹر عمران اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اس ایشو کی، جو کہ ہمارے ہاں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کی کنسرن ہے یا ان کے جذبات ہیں۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ ان کی انٹینشنز کا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کے یہ کام کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ کتنی امپورٹنس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ روح محمد ان کے دل سے نکال دو، تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے تو یہی طریقہ ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا۔ تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو تو عمران خان صاحب انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن جن کا مسئلہ ہی نیت کا ہے ان کو کیسے سمجھائیں گے، یہ بڑا ایشو ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، میں پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا لارڈ واجد خان صاحب سے، جو کہ نیولی بنے ہیں، وہ لارڈ بنے ہیں، تو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے دیکھیں اگنور کیا ہے یورپ کو، اور ان کو یورپ میں آنا چاہیے۔ بہت بڑے بڑے جو کیپٹلز ہیں، لنڈن ہے، برسلز ہے، دیکھیں نا پیرس ہے، جائیں نا وہاں پہ ذرا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے پاس ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے کہ وہ جا کے جب بات کرتے ہیں خاص طور پہ انٹرنیشنل فورا کے اوپر، تو ان کی بات کو سنا جاتا ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور ان کو سنا جانے کے بعد ان کے جو کام ہوتے ہیں، اب دیکھیں اپنے یو این میں انہوں نے اسپیچ کی، کیسے اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس کا امپیکٹ آیا، پوری دنیا میں فیل کیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو بتانے والے لوگ ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو کہیں کہ جناب یورپ میں جائیں، آپ وہاں پہ مختلف کیپٹلز میں کم از کم ایک ہفتے کا ٹرپ کر لیں، ایک ایک ملک، دو دو ملکوں کو ایک ایک دن میں بھگتا لیں آپ، لیکن جائیں تو صحیح نا، جا کے آپ بات تو اپنی کریں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایڈوائزرز ہیں وہ نہ جانے کیوں ان کو یا تو کوئی میرا خیال ہے انٹرنیشنل افیئرس کی جان بوجھ نہیں ہے، یا ان کی بھی نیت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل میرا خیال ہے کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ اس دورے کے اوپر جو انہوں نے سعودی عرب کا کیا ہے، اس میں انہوں نے جو او آئی سی کے لوگوں سے بات کی ہے، اور آئی ایم شیور کہ انہوں نے ایم بی ایس کے ساتھ بھی بات کی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے آئندہ چند دنوں میں ہی اس کے اثرات ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت زبردست اسراغ ثنا صاحب، آپ نے دیکھیں یہ بات ہے نا، یہ ہمارے دیکھیں ہم جو آپ سے بات کرتے ہیں مین میڈیا سٹریم کے اندر یہ باتیں نہیں آ سکتی، جو ریالٹیز پہ بہت زبردست بات کی، اور یہ واقعی لائق کرتی ہے عمران خان صاحب آپ کے لیے اور آپ کی کابینہ کے لیے ہماری طرف سے ایک گزارش ہے کہ آپ ایز ارلی ایز پاسبل ای یو کے جتنے ممالک ہیں یورپ کے حوالے سے، وہاں آپ کا کانٹیکٹ لائزن زیادہ ہو، آپ کا وزٹ زیادہ ہو، اور کوشش کریں، اور آپ کے پاس ایبلٹی ہے عمران خان صاحب کہ آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عمران خان صاحب، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ چھیڑا ہے، اور آئی ہوپ سو یہ آواز ہماری عمران خان تک یا ان کے قریبی لوگوں تک ضرور پہنچے گی۔ دوسرا ایشو جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اس وقت اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب کا جو سعودیہ کا وزٹ ہے، اس سے پہلے ہمارے چیف آف دی آرمی صاحب جنرل باجوہ صاحب تشریف لے گئے، اور جس طرح کی پذیرائی ملی، اور یہ بھی ایک خاص کرم اور عنایت ہے کہ روزہ کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھول دیے گئے، پھر خانہ کعبہ کے دروازے کھول دیے گئے۔ ہماری تو یہ لالچ ہے کہ شاید ہمیں بھی کوئی ایسا موقع ملے، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھا، اور انہیں یہ نسبت نصیب ان کو۔ اب آپ یعنی آپ کے اوپر جو وزٹ
جو نتائج عمران خان صاحب لینا چاہتے تھے یا پوری دنیا پاکستان چاہتا تھا کہ بین الاقوامی طور پر، کیا وہ اس وزٹ سے لے سکے؟ میرا خیال ہے عادل صاحب یہ ایک تو بڑا ہی ریلیونٹ کویشچن آپ نے کیا، اور اس کا جواب میری نظر میں یہ ہے کہ اس کا جواب ان قریب آپ کو چند دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیے اس کی جو تیاری ہے وہ ایک دو ماہ سے نہیں ہو رہی تھی، اس کی تیاری تقریباً ایک سال سے ہو رہی تھی، اور اس تیاری میں مختلف لوگ جو تھے اپنے اپنے لیول کے اوپر کام کر رہے تھے۔ اس میں آرمی چیف سے لے کر وہاں کی ایمبیسی کے لوگ، پھر یہاں کے ہمارے جو لوگ ہیں، اور اس میں انٹرنیشنل ایکٹرز بھی شامل تھے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ مختلف انٹرنیشنل ایکٹرز جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑا انٹرسٹ لیا ہے، اسپیشلی ٹرکی کے حوالے سے بھی بیک گراؤنڈ میں یہ ایک سچویشن چل رہی تھی کہ ٹرکی کے اپنے تعلقات بھی ٹھیک کیے جائیں، اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی جو ٹینشن ہے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ ان کو پروٹوکول ملا ہے، یہ ان کو پروٹوکول اس لیے ملا ہے اظہر صدیق صاحب کہ یہ ایک وہ بندہ ہے جو نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے۔ میں نے اکثر اپنی لائف میں ان لوگوں کو دیکھا ہے، سیاستدانوں کو، میں نے ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی یہ امریکنز یا گوروں کے ساتھ دوسری جگہوں پہ یہ کام کرتے ہیں تو یہ نہ جانے کیوں مرعوب ان سے ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جا کے ان سے نوکریاں مانگتے ہیں، یہ جب حکومت میں نہیں ہوتے تو جا کے ان کی منتیں ترلے کرتے ہیں۔ میں آج بھی لوگوں سے بتا رہا تھا کہ رچرڈ باؤچر ایک دفعہ آئے تھے، کیا تھا، 19ویں 20ویں گریڈ کا آدمی تھا۔ وہ جب آیا میں اس میٹنگ میں تھا اسلام آباد میں، تو ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی وہ وہاں پہ اس کو ملنے گئی ہوئی تھی اور منتیں ترلے کر رہے تھے۔ اب یقین مانیں کہ میں شرم سے گڑا جا رہا تھا، وہ نذیر اکبر آبادی کی طرح، کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیسی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کہ اپنا گندا جو کام ہے، ڈرٹی لنن جو ہے، وہ اس کے سامنے دھو رہے ہیں۔ وہ منتیں کر رہی تھی، جی وہ دیکھیں اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرے ساتھ وہ کر دیا، اور وہ ایک وائس رائے کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہماری لوگوں کی عزت نہیں رہنے دیتی۔ ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بڑے بڑے ہمارے جو فارمر پرائم منسٹرز تھے وہ وہاں پہ واشنگٹن میں جا کے، میں اس وقت وہاں پہ ہوتا تھا، تو لوگوں کی منتیں کرتے تھے کہ ایک لوور لیول کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے اسی سے ملاقات ایک دفعہ کروا دیں۔ تو یہ عمران کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کرتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس کو پروٹوکول ملا، اسی وجہ سے پرپل کارپٹ بچھا اس کے لیے، اسی وجہ سے ایم بی ایس نے وہاں پہ آ کے باقاعدہ طور پہ ان کی استقبال کیا اور وہ عزت دی جو کہ پاکستان ڈیزرو کرتا ہے۔ پاکستان از اے نیوکلیر پاور۔ پاکستان یہ کوئی ایسی گرا پڑا ہوا ملک نہیں ہے، دی اونلی نیوکلیر پاور ان دا مسلم ورلڈ۔ اس کو اگر آپ سیریس نہیں لیں گے تو پھر ہماری لیڈرشپ کا قصور ہے، اس میں پاکستانی قوم کا کوئی قصور نہیں۔ پاکستانی قوم تو دیکھیں نا کتنی محنت سے پاکستان کو ریمیٹنسز بھیج رہی ہے، جن کو ہم ذلیل کر رہے ہیں سفارت خانوں میں، ان کو ان کے تو پاؤں چھونے چاہیے ان لوگوں کے، جن کے خرچے کے اوپر ان کی عیاشیاں ہو رہی ہیں، فنڈ ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو یہ پوچھتے تک نہیں ہے۔ تو اس نے اگر بات شروع کر دی ہے تو میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں عمران کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے تمام مافیاز کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ اس نے سب کو بتا دیا کہ یہ دیکھیں یہ مافیاز ہیں۔ کبھی آپ نے سنا تھا اس طرح کے مافیاز کو؟ کبھی دیکھا تھا؟ کبھی ٹی وی پہ ان کی کوریج ہوئی تھی؟ اب ہر بندے کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا جڑا پنو ہی لا لے، یہ صورتحال ہوگی ابھی۔ آپ نے بڑی زبردست باتیں بتائی اور آپ نے دیکھے بڑا کلوزلی ٹچ کر کے اور اندر کی بات بھی بتا دی ہے۔ میں اصل میں جب شروع میں آتا تھا تو میں عمران خان کے ساتھ ہو گئی شخصیت کے طور پر ہی دشمن کے طور پر، ورنہ تو ہمارے ہاں ہم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر کسی کو ذات کا تعلق ہے کہ میری یہاں پراپرٹی بن جائے، میری اولاد سیٹل ہو جائے، میرا خاندان سیٹل ہو جائے۔ ہماری سیاستدانوں نے یہی رکھا ہے۔ آج اب جو ملاقات رہی ہے محمد بن سلمان کے ساتھ، ایم بی ایس کے ساتھ جو ملاقات ہونے کے بعد، آپ آنے والے دنوں میں ایسا کیا آپ کو بڑا کام دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم امہ کے اندر، یعنی مثال او آئی سی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اسلامی فوبیا کے حوالے سے بھی آپ باتیں آئیں گی، اور ایک جو بات ہے میں آپ سے اسپیشلی رائے لینا چاہوں گا کہ پاکستان کی کوششیں اور کاوشیں بھی رنگ لائی، جو ایران کے ساتھ جو بہت بڑی ٹینشن چل رہی تھی سعودی عرب کے کانٹیکٹ میں، وہ سن رہے ہیں، وہ بھی آئس بریک ہو چکی ہے اور وہ بھی حالات آ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خطے میں اب جو معاملات جو چل رہے ہیں، جو آپ نہیں سمجھ رہے کہ آنے والے دنوں میں ایک نیا بلاک بن رہا ہے یہاں پر، یعنی اگر چائنا کو ساتھ رکھ لیں اور ادھر سے ایران آ جائے، اگر ٹرکی آ جائے، پاکستان آ جائے، آپ نے کوئی ایسا چینج دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اظہر صاحب، آپ کی نظر بڑی زبردست پورے خطے کے اوپر بھی ہوتی ہے اور آپ گلوبل لیول پہ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ۔ دیکھیں اس وقت پاکستان ہی نہیں، پورے پورے ہر جگہ پہ یہ جو ہمارا ریجن ہے، خاص طور پہ جس کو گریٹر مڈل ایسٹ ریجن کہتے ہیں، اس میں بڑی زبردست تبدیلیاں آ رہی ہیں۔
اور آپ دیکھیں گے کہ جو دوست تھے وہ دشمن ہوتے جا رہے ہیں، جو دشمن تھے وہ دوست ہوتے جا رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل جو چیزیں تھیں وہ اب جیو اکنامکس میں بدلتی جا رہی ہیں. اکنامکس جو ہے وہ پریسیڈنس لیتی جا رہی ہے پالیٹکس کے اوپر اور جیو اسٹریٹجی کے اوپر. تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں سعودی عرب نے کبھی سوچا تھا کہ وہ آئل کے علاوہ بھی کوئی بات کریں گے؟ اب وہ پورے کا پوری اکانومی کو ڈائیورسفائی کر رہے ہیں. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ صرف ایک باسکٹ میں نہیں ڈال رہے ہیں، وہ ہر چیز کو اس میں انکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ نیوم سٹی بنا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کنفرم کر لیا ہے، ان کا مستقبل ایک قسم کا سیکیور ہو گیا کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ ڈیل کر لیا، کیونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے آئل کا، انہوں نے سپلائی کا بالکل پکا کر لیا. اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ مل کے، اگر جس طرح پاکستان نے ان کو آفر کیا ہے سی پیک کے حوالے سے، تو اگر سی پیک میں وہ آ جاتے ہیں، گوادر میں وہ ریفائنری لگاتے ہیں، تو یہ خطے کے لیے بڑی زبردست چینجز آئیں گی. اور پھر ایران کے ساتھ جس طرح آپ نے فرمایا، ان کے تعلقات اگر ٹھیک ہوتے ہیں اور جو سرد میری ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، ایران کے ساتھ ان کو پرابلم صرف یہی ہے کہ وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں ان کے دوسرے حوالوں سے. آپ کو پتہ ہے یمن کا ایشو ہے، دوسرے ایشوز ہیں. اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسلم امہ کے لیے اور پاکستان کا اسٹیچر اس میں بہت بڑا ہوگا. دیکھیے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ فارسی میں کہتے ہیں زندگانی را بقا از مدعاست، کاروانش را درا از مدعاست. کہتے ہیں کہ زندگی کی بقا جو ہے وہ کسی آرزو یا تمنا میں ہے، اس کا قافلہ آرزو کے سبب ہی چلتا ہے. جب تک کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ٹارگٹ رہتا ہے، آپ کام کرتے رہتے ہیں، آپ کا قافلہ چلتا رہتا ہے. وہ فارسی میں ہی ایک شعر ہے کہ زندگی در جستجو پوشیدہ است، اصل او در آرزو پوشیدہ است. کہ جو زندگی ہے وہ جستجو میں ہے، تو ہمیں بھی اپنی جستجو جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. پاکستان کو اس کا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ دینا ہے، اور جو قائد کا پاکستان ہے ہمیں وہ چاہیے جو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، جو کہ لوگوں کو کرپٹ نہ خود کرے نہ کسی کو ہونے دے. بہت شکریہ اسرار کسارا صاحب، آپ نے مختصر سے وقت میں کئی چیزوں کو کلیئرٹی دے دی اور بڑا ڈفرنٹ اینگل دیا، جو مین میڈیا ہماری، جو مین سٹریم میڈیا کے اندر یہ باتیں نہیں آ پاتی ہیں. آپ کو دوبارہ میں نے تکلیف دیتے رہنا ہے، خاص طور پر عید والے دن ایک شو کے حوالے سے آپ سے وہاں ذرا ہنسی مذاق میں، لیکن ساتھ ساتھ سیاست بھی ڈسکس ہونی ہے. اینی اجازت ٹائم. دیجیے گا، بہت شکریہ، السلام علیکم، خدا بہت حافظ، شکریہ، السلام پاکستان علیکم. زندہ باد.